پوچھ لیتے ہیں. جنگ اجنادین اور اجنادین دونوں طرح پڑھتے ہیں علماء, غلطی نہ نکالتے پھرنا. اجنادین اور اجنادین دونوں طرح پڑھتے ہیں. جنگ اجنادین میں حضرت خالد بن ولید کے سامنے رومیوں کا لشکر 60,000 اور مسلمانوں کی تعداد 23,000 یا 24,000. حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے لشکر میں سے صرف 60 بندے لیے اور 60,000 سے مقابلہ کیا. سارا دن جنگ لڑتے رہے. شام کو 60 کے 60 بندے زندہ سلامت واپس آ گئے. حضرت فاروق اعظم کو کسی نے خط لکھ دیا, کہا امیر المومنین یہ خالد نے دیکھے کیا کام کیا, 23,940 بندے ہم جناب سائٹ پہ کھڑے رہے سارا دن, جناب جنگ دیکھتے رہے اور خالد صرف 60 بندوں کے ساتھ 60,000 کا مقابلہ کرتا رہا اور حکم دیا باقی سارے کوئی شامل نہ ہو. یہ کیا کیا حضرت جناب فاروق اعظم امیر المومنین نے خط لکھ دیا حضرت خالد بن ولید کو, کہا خالد یہ تم نے کیا کیا, 60 بندے لے کر جنگ لڑتے رہے باقی سارا لشکر پیچھے کھڑا کیا. حضرت خالد بن ولید نے جواباً خط لکھا, کہا امیر المومنین قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. قرآن کہتا ہے 1 ہوگے 1000 کے مقابلے میں فتح دوں گا. میں نے دیکھنا تھا وہ قرآن ہمارے بارے میں کہتا ہے یا کسی اور کے بارے میں کہتا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاں جی, اور 1 ہوگے بابا جی نے تو کہا تھا تمہاری دیسی بندوق وہ کام کرے گی جو ان کے ولایتی اسلحے کام نہیں کریں گے. لیکن وہ میں اس لیے جہاد کی باتیں کر رہا ہوں کہ کوئی قوم تیار اور دم خم پیدا کرے اپنے اندر. کچھ نہیں ہوتا یار, مر جانا ہے. اس دنوں سے بھی قبرستان بھرے پڑے ہیں, مر جانا ہے, ذرا شان سے مرتے ہیں. اتنی سی بات ہے, مر جانا ہے. کون ہمارے بڑے, ہم نے کوئی لکھوایا ہوا ہے سدا یہاں رہنا ہے, مر جانا ہے. لیکن یاد رکھیو وہ جناب وہ حضرت سلطان ٹیپو شہید کی جناب قبر پر کیا لکھا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت سلطان ٹیپو شہید کی مرکز انور کی جو لو ہے نا, اس پر لکھا کیا ہوا ہے؟ اس پر لکھا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے. یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے. حقیقت بات ہے سلطان ٹیپو کی جو جوتی کے ساتھ خاک لگی ہے وہ جناب ہمارے اوپر جو حکمران ہے ان کی زندگیوں سے زیادہ قیمتی ہے. ہاں ٹیپو تو پھر ٹیپو ہے نا. یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے. ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے. ابھی تک یہ ستا رہی ہے تربت کے سینے سے. اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے. ہم تو اس کے بعد کے قائل ہیں. اور آپ نے اچھی بات ہے اسلحے بنائے ہیں, غوری, غزنوی, ابدالی, درار, خالد ٹینک یہ بنائے ہیں, لیکن وہ سنیے صحیح وہ چلائے گا کون؟ حضرت عمر بن مادی کرب یہ حضور کے صحابی ہیں. ان کی عمر 86 سال. جنگ یرموک میں بندوں کی ضرورت پڑ گئی. جنگ یرموک وہی جنگ یرموک جس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر حضور نے نماز پڑھی. ہاں حضور امام الانبیاء تشریف لے کر گئے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے. آپ نابینا صحابی ہیں. آپ نے کہا جی میرا نام بھی لکھیں, میں نے بھی جانا ہے جنگ پر. صحابہ نے کہا جناب آگے بندے تھوڑے ہیں, صفیں تھوڑی ہیں, ہم آپ کو سنبھالیں گے یا جنگ لڑیں گے. یہ سنیں مسلمان ہوتا کون ہے, مومن ہوتا کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن کی شان کیا ہے؟ مومن تو پھر مومن الرجال قوامون علی النساء من المؤمنین رجال صدقوا. آپ نے مرد کی بات کی نا. ہاں جی. اور جناب وہ ایک شعر ہے بہرحال میں پڑھ دیتا ہوں مناسبہ. وہ کہتا ہے مرد بغیرت ایک فرد بغیرت, مرد بغیرت ایک فرد بغیرت, ماں بغیرت ایک جہاں بغیرت. اس کا میں تشریح اس لیے نہیں کرتا کہ قوم کو جناب وہ لچن ٹپڑے پر لگایا ہوا ہے نا, قوم کو کیبلیں دکھاؤ, قوم کو عمر بن مادی کرب کی بات نہیں بتانی. ہاں ان کو راجہ دار کی جناب سیرت پڑھاؤ, ان کو محمد بن قاسم کی بات نہیں بنانی, ان کو جناب یہ دائیں بائیں کی پڑھاؤ. حضرت عمر بن مادی کرب کون؟ 86 سال. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی بات کر لوں. حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو صحابہ نے کہا حضور ہم آپ کو سنبھالیں گے یا جنگ لڑیں گے؟ آپ تو نابینے ہیں. کہا ہے میرے محبوب کے غلاموں میری بات غور سے سنو, جنگ بڑی مشکل ہے, بڑی سخت جنگ ہے. جھنڈا مجھے پکڑا دینا, ہو سکتا ہے جنگی حکمت عملی کے تحت کہیں آگے پیچھے ہونا پڑے, ہو سکتا ہے جنگ کا پاسا پلٹ جائے, تم آنکھوں والے ہو دائیں بائیں ہو جاؤ گے. میں نبینا ہوں, جھنڈا تمہارا نہیں گرنے دوں گا, نہ میدان سے بھاگوں گا. یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. زور لا کے بھائی, زور لا کے دوبارہ لا بھی منڈیا, اور کلے منڈے کی آواز تھوڑے تو زیادہ, دوبارہ لا منڈیا.
حضرت عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 86 سال کی عمر میں جنگ یرموک جا پہنچے. آگے سے ایک پہلوان آیا جو 4000 کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا. رستم، بڑا نام مہران رستم، یہ جو پہلوان تھے، آگے 4000 کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا. وہ جب آیا نا تو جناب حضرت عمر کو اس نے کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت عمر بن مادی کرب پچھلی صفوں میں کھڑے تھے، چھلانگ مار کے اگلی پہلی صف میں آئے اور آ کر اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی. فرمایا جنگ بعد میں کریں گے، اگر جنا تو انہوں ہلا کے دکھا. کہتے ہیں کہ وہ بھی اوپر سے کانپنے لگا اور اس کا گھوڑا بھی کانپنے لگا. آپ نے ایسے اس کی دم جب اپنی طرف کھینچی تو اس کی ٹانگیں گر گئی، وہ زمین پہ گر گیا. آپ نے فرمایا جنگ بعد میں ہوگی. آپ کی تلوار کا بڑا شورا ہو گیا کہ عمر بن مادی کرب کی تلوار بڑا کاٹ کرتی ہے، بڑی تیز ہے، بڑی کمال چلتی ہے. حضرت فاروق اعظم نے مدینے میں منگوائی. فرمایا لاؤ اس کو، ایک بندے کو دے کر بھیجی. فرمایا جاؤ ذرا چیک کرو کیسی چلتی ہے. وہ واپس آئے جنگ سے، پوچھا بتاؤ تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا امیر المومنین جیسے باقی چلتی ہیں ویسے کوئی اس میں خاصیت نہیں ہے، کوئی اتنی تیزی نہیں ہے. تو حضرت امیر المومنین نے عمر بن مادی کرب کو بلایا. فرمایا عمر بن مادی کرب، تم نے کہا یہ تلوار بڑی طرح بڑا شہرت ہے، بڑے چرچے ہیں اس کے، بڑا کاٹ کرتی ہے، بڑی صفیں الٹتی ہے، تو یہ تو کوئی نہیں چلی. کہا امیر المومنین میں نے تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ تو نہیں دیا نا.